یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا رب اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ بھی اس میں بخشا جائے گا، تو میرا اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے محبوب بندے ہیں، وہ ایسے مقرب بندے ہیں، وہ ایسا برکت والا رحمت والا کام کر رہے تھے، وہ مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہے گا۔ آج اللہ کے ذکر سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ ڈیوائسز آئی ہیں، یہ میڈیا آیا ہے، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تسبیحات وہ ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں اور آلات دنیا کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے کہ جس کو تو اپنے ساتھ چمٹا لے تو پھر دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ذکر ہے، اذکار ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر یہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ ایسا کلمہ ہے جو 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے زندگی کے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور آیت یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی بیان کر رہے ہیں۔ میرا اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے ایمان والوں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس آیت میں میرے اللہ نے ذکر اللہ کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ کسی کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے، دل میں یاد کرنا، لسان سے یاد کرنا، دل دماغ میں استحضار کر کے یاد کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کو یاد کیا کرو اور بہت شدت سے یاد کیا کرو اور بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت احادیث اس موضوع پر ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اور وہ جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں تمام مجمع سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور وہ بہتر مجمع کن کا ہے؟ میں فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ذرا سوچیں، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا رب
اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بہترین مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذکر، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس لیے میرا اللہ اس آیت میں براہ راست ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو راستوں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے، وہ یوں گھومتے رہتے ہیں سارا دن۔ کیا کرتے ہیں گھوم کے؟ یلتمسون اہل ذکر، وہ ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، خالص اللہ کا نام لے رہے ہوں۔ فَإِذَا وَجَدُوا، اور جب ایسے لوگ، ایسا حلقہ ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ ایک فرشتہ جو ڈھونڈ لیتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ آواز لگاتا ہے، هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، آ جاؤ، جو لوگ ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ زمین پہ فلاں جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَيَحُفُّونَ أَجْنِحَتَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ دُنْيَا، وہ اپنے پروں کو جوڑ لیتے ہیں اور اس حلقہ ذکر کے ارد گرد قطار بناتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی قطاریں یوں لگتی ہیں، فرشتے ایک کے اوپر ایک قطار لگاتے ہیں، الی السماء دنیا، اور وہ آسمان دنیا تک جا کر اپنی قطاریں باندھتے ہیں، ایک اوپر 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 اوپر، اور پورا وہ حلقہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے اور فرشتے رب کے پاس پہنچتے ہیں تو یسألہم ربہم وہو اعلم بہم، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، تفاخر کے طور پہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ جانتا ہے تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتوں کو کہتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں، حل انہم رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں یا اللہ، تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ کہہ کیا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے، وہ تیرا ذکر، یسبحونک، یکبرونک، یمجدونک، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اچھا، حل انہم رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ، تجھے دیکھا تو نہیں ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ، پھر وہ اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ جب وہ تجھے دیکھ لیں گے تو پھر تجھے تیرا ذکر اور شوق سے کریں گے۔ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، وہ جنت کے، یسألونک الجنہ، وہ جنت کے امیدوار تھے، وہ جنت کی طلب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اے اللہ، جنت کو انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیں جنت کو کیا کریں؟ تو فرمایا، اور زیادہ جنت کی طلب میں لگ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ سوال کر رہا ہے اور فرشتے جواب دے رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، وہ یستحوذونک النار، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ، نہیں، انہوں نے جہنم کی آگ کو تو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیں تو پھر کیا؟ پھر وہ اور زیادہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے،
یا اللہ وہ سارے تو ٹھیک ہیں، مجلس ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، فیہم رجل لیس منہم، ایک آدمی جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ان میں سے نہیں تھا، یعنی وہ تیرے ذکر میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنے کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ وہ بھی اس میں بخشا جائے گا؟ تو میرا اللہ کیا جواب دیتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے محبوب بندے ہیں، وہ ایسے مقرب بندے ہیں، وہ ایسا برکت والا رحمت والا کام کر رہے تھے، وہ مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہے گا، میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ آج اللہ کے ذکر سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ ڈیوائسز آئی ہیں، یہ میڈیا آیا ہے، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تسبیحات وہ ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، اور آلات دنیا کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک بدو اعرابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، ان اعمال قد کثرت، بہت زیادہ عمل ہیں کرنے کے لیے یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کو اتشبث بہ، جس کو میں اپنے ساتھ چمٹا لوں، جس کو میں اپنے سینے سے لگا لوں، جس عمل کو پھر میں کبھی نہ چھوڑوں، اتشبث، چمٹ جاؤں جس کے ساتھ، جس عمل کو میں گرفت کر لوں، کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے کہ جس کو تو اپنے ساتھ چمٹا لے تو پھر دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ذکر ہے، اذکار ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملتا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر کیا ملتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر کیا ملتا ہے۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں کہ ایک مرتبہ کہنے پہ یہ مل رہا ہے۔ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل کلمہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ افضل الکلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ایسا کلمہ ہے جو 100 مرتبہ پڑھ لے گا، 100 مرتبہ اس کلمے کا ذکر کر لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو 100 مرتبہ اس کلمے کو ادا کرنے پر میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب پاک ہے، جو رب پاک ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 مرتبہ پڑھنے پہ؟ 4 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमा अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों के लिए चुना था। और वो कलिमा क्या है? इन्ना अहब्बल आमाल इलल्लाहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सबसे महबूब कलिमा अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। जिक्र करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। इतनी अहादीस किसी एक मौजू पे और नहीं मैंने देखी जितनी अल्लाह के जिक्र पे अहादीस मौजूद है। जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुझे कोई एक और सहाबी आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कोई कलिमा बता दें कि जिसका मैं विर्द अक्सर करते रहा करूं। फरमाया, तू जब तक जिंदा रहे तेरी जबान अल्लाह के जिक्र में चलती रहे। ला यज़ालु लिसानका रतबन फी ज़िक्रिल्लाह, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तरोताज़ा रहे। अल्लाह का जिक्र तन्हाइयों में बैठ के करो। मफकूद होते चले जा रहे हैं ऐसे लोग। अल्लाह का जिक्र अकेले बैठ के करो, अल्लाह का जिक्र मजमे में करो।